السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور نہیں کوئی جاندار زمین پر ایسا مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے رہنے سہنے کی جگہ کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو، سب کا سب ایک کتاب مبین میں درج ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کیا ہم واقعی اہل القرآن ہیں۔ اہل قرآن وہ لوگ تھے جو قرآن پر عمل کرتے، چاہے انہیں قرآن زبانی یاد نہ بھی ہو تب بھی۔ اصل معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف قرآن حفظ کر لے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھے، اس کے احکامات پر عمل کرے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص محض قرآن کے الفاظ یاد کر لے صرف، اور تجوید اور قرات میں کمال حاصل کر لے، اور یہاں تک کہ اس کی تلاوت ایسے درستگی کے ساتھ کرے جیسے ایک تیر سیدھا کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ قرآن کے احکامات کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور اس پر عمل ہی نہیں کرتا تو وہ اہل قرآن نہیں کہلا سکتا۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی لوگ ناظرہ پڑھاتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن سکھاتے وقت صرف محض الفاظ کی ادائیگی پر زور نہ دیں، بلکہ اس کے معنی، احکامات اور عملی پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سکھائیں، کوئی ایک بات، کوئی ایک آیت سلیکٹ کر لیں اور اس پر اس کے مطابق احکامات بتائیں، تفسیر بتائیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں۔ تو ابھی آنے والی نسل کو اگر ہم اس طرح تیار کریں گے کہ اس کو ہم قرآن سے اس کے سکھائیں اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں قرآن کے لیے محبت پیدا کریں، تبھی قرآن ان کے دلوں میں جو ہے اترے گا، اور وہ اپنی ایک پختہ عمر تک پہنچنے تک بھی قرآن پر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دعا آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے، آمین، جو آپ کے مقربین اور خاص ہیں۔ اے عزت و جلال والے رب، اے اللہ ہمارے لیے اس قرآن کو شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کا مداوع کرنے والا اور ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والا بنا دے، آمین۔ آج پارہ 12 ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ پارہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ قرآن کا حق صرف خوبصورت تلاوت سے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ سورہ ہود ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوڑھا کر دینے والی سورہ مبارکہ، یہ ان کی اپنی حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے سپرد ہے، یعنی چاہے وہ انسان ہو یا زمین، جو بے چلنے والے جنات، حیوانات، پرندے ہوں، مچھلیاں ہوں یا پانی کی مخلوق، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن اللہ نے انہیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کا رزق بھی اللہ کے سپرد ہے۔ اس کا مکمل انتظام اس کے رزق کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جو ہمارے ایمان، بھروسے اور سکون قلب کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فیصلہ ہو چکا، اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کا رزق اور اس کی موت۔ یعنی انسان جتنا بھی دوڑ دھوپ کر لے، اس کا رزق اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسے اس طرح پا لے گا جیسے موت اسے پا لیتی ہے۔
اور یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے کہ رزق کی تلاش ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے وہ تلاش کرنے پر لگا دیا ہے، اور یہ پسندیدہ فعل ہے، لیکن اس کی فکر میں بے سکون ہو جانا یا اللہ کی تقسیم پر شک کرنا اور بے جا پریشانی پالنا جو ہے وہ ایمان کے خلاف ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 12 to 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ چھوڑ دینے والے ہیں کچھ حصہ اس کا جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ کافر کہیں گے کہ کیوں نہ ان پر کوئی خزانہ اتارا گیا، یا کیوں نہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان آیات میں کافروں کے 3 مطالبات اور ایک بہتان کا ذکر ہے۔ جو ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ قرآن سے وہ آیات نکال دی جائیں جو ان کے معبودوں کی نفی کرتی ہیں۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو انہیں کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا جائے تاکہ وہ ایک شہنشاہی زندگی گزار سکیں۔ اور تیسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نازل ہو جو ان کی حفاظت کرے اور ان کی شان کو نمایاں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے مطالبات پر آپ ہرگز بھی غمگین نہ ہو اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ حق پہنچانا، اور زبردستی منوانا جو تھا وہ ان کا فرض نہیں تھا۔ اور کافر یہ بہتان بھی لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے یہ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر یہ سچ کہتے ہیں تو قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح تسلی دی کہ یہ لوگ یہ چیلنج ہرگز بھی قبول نہیں کر پائیں گے، اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے جو اس کے کامل علم کا مظہر ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ کے جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جایا جائے اور اس کی بندگی اختیار کی جائے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک پر ایمان لانے والے ہی سلیم الفطرت ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے رب کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگرچہ وہ زیادہ علم نہ بھی رکھتے ہوں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نشانیوں پر غور کرتے ہیں، کائنات کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا کسی ہدایت کی کتاب سے واضح پڑتا ہے، کوئی انہیں اللہ کی کتابی آیات سناتا ہے اور وہ سچائی کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ پچھلی کتابوں سے بھی رہنمائی حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے جب قرآن ان کے سامنے آتا ہے تو وہ شک میں نہیں پڑتے بلکہ ایمان لے آتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جیسے عبداللہ بن سلام تھے، وہ تورات کے راہب تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس قرآن کو بھی ایکسیپٹ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانا۔ اور ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں پیغمبر موجود ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہر طرح کے دلائل رکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ یہ آیت ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتی ہے کہ حق آ جانے کے بعد آخر ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ کیا ہم اللہ کا کلام آ جانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہی حرف آخر ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہر صورت ماننا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھتے ہیں لوگ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو شرک کرنا یا ایسی باتیں اللہ سے منسوب کرنا جو اس نے فرمائی ہی نہیں۔ یہ وہ مجرم ہیں جو جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جیسے کسی کو اللہ کا شریک قرار دینا، اللہ کے نام پر اپنی مرضی کے حلال و حرام گھڑ لینا، یا اللہ کے دین میں اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کرنا، جیسا کہ یہود کا کام تھا۔ اور یہ سب سے بڑا جرم ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا جاتا ہے اور حق کو چھپایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں یسدون کون ہے اور ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے کہ جو خود بھی رکتے ہیں دین سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں اور دین پر اعتراضات کرتے ہیں، اپنی ٹیڑھی عقل
کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنے کی سازش کرتے ہیں۔ یہ آیات واضح طور پر خبردار کر رہی ہیں کہ سب سے بڑا ظالم گروہ وہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ کر شرک پھیلاتا ہے اور لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ یہ آیت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ایک اہم پہلو بیان کر رہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی تو ان کی قوم کے سردار ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب کشتی بنانے لگے ہو۔ تو یہ رویہ جو تھا انبیاء کے ساتھ نیا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا جاتا جب بھی وہ نبوت کا دعویٰ کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو پہلے سے لوگوں کے بتائے ہوئے دین پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں تو ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں گے تو ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اور آزمائشوں سے گزرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں اور انبیاء کو ہر قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ جو ان کے قریب ہوتے تھے وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہوتے، لیکن انبیاء کبھی بھی اپنا مشن نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ آیت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ اگر ہم کبھی بھی دین کے راستے پر چلیں گے تو لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کا ہمیں سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان کو نظر انداز کرنا ہے اور ہمیشہ اللہ کے دین کے کام میں لگے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا۔ اصل خیر آخر ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ رہنا، چاہے ان کی کوئی بھی بات بری لگے، کوئی بدبو محسوس ہو یا کوئی غلط فہمی پیدا کرے، کوئی الزام دے، کوئی سازش کرے، کوئی آپ کی مشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کوئی دھوکہ دے، کوئی دوغلا پن دکھائے، لیکن ان سب چیزوں سے گھبرا کر ہمیں ہرگز بھی دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، خیر خواہی اور اصلاح کا کام جاری رکھنا ہے، یہی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں سے نہیں اجر چاہیے، بلکہ اجر کس سے چاہیے؟ اللہ سے اجر چاہیے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل نے وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ بھی کہا جاتا تھا، وہ بھی بہت شروع میں ہی ایمان انہوں نے قبول کیا۔ یہ سب طویل صبر کا نتیجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اور اس لیے جو بھی دین کی طرف بلاتا ہے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کو نظر انداز کرنا چاہیے ان کی باتوں کو، اور دعوت ہمیشہ جو ہے وہ دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر، انہوں نے آتے ساتھ کیا کہا؟ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے سلامتی بھیجی ان پر، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قَالَ سلام، انہوں نے بھی سلام کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اور عربوں کا یہ خاصہ تھا کہ جب بھی ان کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اس کی اچھی مہمانی کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی بچڑا لینے کے لیے چلے گئے تاکہ مہمانی کی جا سکے، لیکن اصل میں یہ 2 فرشتے آئے تھے جنہوں نے آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دی تھی۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور علم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انبیاء کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے جب آتے ہیں ان کے پاس تو وہ کیوں آتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پتہ نہیں تھا کہ وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ کیوں آئے ہیں۔
اور پھر مہمان نوازی کا جیسے میں نے ذکر کیا، مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے اور انبیاء کی سنت بھی ہے۔ مہمان نوازی میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، جو بھی موجود ہو وہی چیز پیش کر دینی چاہیے۔ دنیاوی نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و دولت تھی اور وہ کشادہ دل انسان تھے۔ گائے کے گوشت کو بیماری کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ بچڑے کا ذکر کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے اور اس سے انسان بیمار ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو مہمانی کے لیے بچڑا ہی پیش کیا تھا۔ انبیاء بشر تھے اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے، جبکہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، کھانا نہیں کھایا۔ سورہ یوسف اب ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ یوسف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی، یہ 12 رکوع پر مشتمل ہے، جن میں سے 11 رکوع حضرت یوسف علیہ السلام کے پرحکمت، حسین اور دلچسپ واقعات پر مشتمل ہے۔ یہود نے قریش مکہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کی فلسطین کے علاقے کنعان سے مصر کی طرف ہجرت کا سبب کیا تھا؟ اہل عرب اس سوال کے جواب سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمایا اور یہی اس سورہ کا شان نزول ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حروف مقطعات الف لام را، یہ کتاب بے مبین کی آیات ہیں، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو عربی میں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس سورہ کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بہترین اور خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، شروع سے لے کر آخر تک۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کے والد نے جب یہ خواب سنا تو انہوں نے ہدایات دیں کہ اپنا یہ خواب کسی کو نہ سنائیں۔ ان کو نصیحت کی کہ خاص طور پر اپنے بھائیوں سے وہ چھپائیں، کیونکہ وہ حسد میں آ کر کوئی چال چل سکتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اپنا ہر خواب جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ کچھ گنے چنے جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور ان کو خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، اچھا خواب آپ صرف انہی کو بتائیں، کیونکہ لوگوں میں حسد اور فتنہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار دھتکارے اور کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔ یعنی کہ خواب جو ہے وہ نقصان اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، برا خواب۔ اور پھر جو باتیں ابھی ہم نے ذکر کی کہ ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، بلکہ آپ اپنے اندر رکھیں اور اپنے بہت قریبی کسی کو بتائیں۔ آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ حسد جو ہے وہ انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ باپ ان کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ، تاکہ تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا۔ یہ آیت حسد کی شدت اور انسان کو کس طرح گناہوں میں دھکیل سکتا ہے شیطان، اس کے بارے میں بیان کری ہے۔ یہ ایک واضح ثبوت ہے اس بات کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے شدید حسد تھا، کیونکہ وہ والد یعنی یعقوب علیہ السلام ان سے شدید محبت کرتے تھے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹا دیا جائے تو ان کے والد کی محبت صرف انہیں ملے گی۔ اور وسوسہ اور گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھانا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان نے انہیں یہ باور کروایا کہ اگر وہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں تو بعد میں نیک بن جائیں۔ یہ شیطان کا ایک خطرناک حربہ ہے، جس کے ذریعے وہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ہر حال میں اسلام پر قائم رہیں، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں فرمایا ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से मना फरमाया और आपका इरशाद है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है, सूखी लकड़ी को। हसद एक ऐसा ज़हर है जो इंसान को अपने करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ कर देता है और अंधा कर देता है। आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनको अपने साथ शिकार पर ले गए, अपने बाप के साथ झूठे बहाने बनाकर, और जब वापस आए तो उनकी कमीज पर खून लगा कर ले आए, और वो उसकी कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा लाए। उसने कहा बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बुरे काम को अच्छा कर दिया है। अब ये याकूब अलैहिस्सलाम बेटों को कह रहे हैं, तो अब सब्र ही अच्छा है। उन्होंने क्या कहा, फसब्रुन जमील, तो अब मैं सब्र करूंगा, और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो इस पर अल्लाह ही से मदद तलब की जा सकती है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। मैं उन्होंने अपना जो दर्द था वो अल्लाह के सामने बयान किया। याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र और बसीरत नुमाया तौर पर इस आयत में नजर आती है। उनके बेटे जिनसे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम से, तो उनके जो झूठे मूठे कत्ल का ड्रामा रचाया उनके भाइयों ने, और खून लगाकर कमीज पर ले आए और ये साबित करने की कोशिश की कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने फौरन समझ लिया, क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, और उनको पता लग गया कि ये झूठी कहानी बना रहे हैं और ऐसा हरगिज नहीं है। और इससे हमें एक और बात पता चलती है कि बसा औकात इंसान जो अपनी जुबान से खदशा जाहिर कर रहा होता है वो असल में होने वाला होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक सेंस दी है जिसको हम सिक्स सेंस भी कहते हैं, कि कभी कभी ऐसे मामलात पर हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें खबरदार कर रही होती हैं कि कुछ होने वाला है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए कि हमें सदका करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो मेरी सोच में बात आ रही है अल्लाह ताला उसको दूर कर दें, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना हो। और दूसरे लोग क्या करते हैं, और अगर आप किसी के सामने वो खदशा जाहिर कर दें तो दूसरे लोग उसको बहाना बनाकर आपके सामने आपके खिलाफ कोई काम भी कर सकते हैं। तो जिस तरह जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहले से एक खदशा था कि वो ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाएं, और फिर उनका सबसे बेहतरीन मुजाहिरा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो सब्र था उनका, वो बहुत मशहूर है कि उन्होंने कहा सब फसब्रुन जमील। याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र, मशहूर सब्र, सब्र जमील आखिर है क्या? इमाम सौरी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि सब्र जमील 3 बातों पर मुश्तमिल होता है, यानी अपनी तकलीफ को किसी के सामने बयान ना करना। किसके सामने बयान करना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। अपनी मुसीबत का शिकवा किसी के साथ भी ना करना, और अपने आप को पाक बात साबित करने के चक्कर में ना पड़ना। ये है असल में सब्र जमील जो इमाम सौरी रहमुल्लाह ने इसकी तफसीर की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ना तफ्तीश की, ना सख्ती से पूछगीछ की, ना मार पिटाई की, ना ही सख्त जुमले बोले। वो जानते थे कि बेटे जवान हैं, इन पर ज्यादा सख्ती करने से मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने सब्र जमील से काम लिया और अपना मामला अल्लाह ताला के सपोर्ट कर दिया। ये आयत हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि क्या जब हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमारा रद्द अमल क्या होता है। जब हमारी औलाद बड़ी हो जाए और उनकी तरफ से हमें कोई तकलीफ पहुंचे तो हम क्या करते हैं? क्या हम बेबसी महसूस करते हैं, या अपने बच्चों के बारे में जो है वो बदगुमानी हमारे दिलों में आती है, या हम उनको मारते पीटते हैं, या हम क्या करते हैं, या हम सब्र और हिकमत से काम लेते हैं जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने लिया था। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम भी जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर सकें। आमीन। आखिर में इस पारा से जो हमें सीखने की बातें मिलती हैं वो ये हैं कि अहले कुरान वो हैं जो कुरान पाक को समझ कर पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, और हर जानदार का रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मा है और हमें इसकी बेजा फिक्र नहीं करनी चाहिए। अंबिया को आजमाइशों का सामना रहा और उन्होंने सब्र किया। हम अपने आप को भी देख लें कि आजमाइशें तो हमारी जिंदगियों में भी आएंगी, लेकिन हम किस तरह अल्लाह को राजी करने के लिए उन पर सब्र करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी सब्र, हिकमत और माफी की बेहतरीन मिसाल है।
حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ کیا ہم دوسروں کی چیزیں دیکھ کے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور نواز اور ہمیں بھی دے؟ اور خواب جو ہیں وہ سچے بھی ہوتے ہیں، اور انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اور یہ عام انسان کے لیے شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا خیال آئے تو وہ کسی کے ساتھ تذکرہ نہ کریں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ انہوں نے آ کے واپس بھائیوں نے جھوٹ بولا اپنے باپ سے، تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو مزید اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دین کے راستے میں ہمیشہ مشکل آتی رہے گی، لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ثابت قدمی سے چلتے رہیں اور اللہ سے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ ثابت قدمی سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر ہم نے حق کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ہر آزمائش کے اوپر اگر ہم صبر کا راستہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دیں گے آخرت میں۔ پھر اس میں سے کیا بات نکلتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اور ان کے دوستوں کو بھی چیک کرنا ہے، اور صحبت کا کیونکہ اثر ہوتا ہے، اس لیے ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہنا ہے، اور دھیان رکھنا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں، اور کفر اور شرک سے ان کو بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی اور حکمت کی دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور حکمت اور استقامت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے، اور ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے والا اور سبقت کرنے والا بنا دے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھیں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اور ان کے دوستوں پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور ان کو جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دینی ہے، پیار سے سکھانا ہے، ان کے دلوں میں، معصوم دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنی ہے، اور جو بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کے اندر خوف کا احساس بھی دلانا ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور حکمت اور استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔